حمد و نعت اور اصلاحی بیانات سننے کے لیے ہمارا چینل نقشبندیہ نیازیہ ون کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کرنا نہ بھولیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکے۔ جزاکم اللہ خیر۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وان اللہ لمع المحسنین۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد صلاۃ دائمۃ مقبولۃ تؤدی بها عنا حق العظیم۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اللہ تبارک و تعالی نے ساری دنیا کے خزانوں میں سب سے زیادہ قیمتی خزانہ ہدایت کو بنایا ہے۔ اس کے متعلق تفصیلی بات ہو چکی ہے۔ آج اس سلسلے میں دوسری بات عرض کرنی ہے کہ دنیا میں یہ اصول ہے کہ جب کوئی قیمتی چیز ہوتی ہے تو انسان وہ قیمتی چیز اپنوں کے لیے خاص کر دیتا ہے۔ آج کی دنیا ہم دیکھ رہے ہیں اور شروع سے دنیا میں یہ اصول ہے، کوئی بھی انسان باہر سے کما کر کوئی چیز لے کے آتا ہے تو اپنی بیوی بچے، اپنے ماں باپ، اپنے بہن بھائیوں کو دیتا ہے، اڑوس پڑوس کو دینے کے چکر میں نہیں ہوتا۔ اللہ تبارک و تعالی نے ہدایت کو سب سے زیادہ قیمتی بنایا۔ اس کائنات میں بہت سارے اللہ تبارک و تعالی کے پیارے بھی گزرے ہیں، فرشتے بھی اللہ کے مقربین میں سے ہیں، انبیاء بھی اللہ کے مقرب بندے ہیں، اولیاء اللہ بھی اللہ کے مقربین میں سے ہیں۔ تو دنیا میں اللہ تبارک و تعالی نے ہدایت کا ٹھیکیدار، ہدایت کا مالک کس کو بنایا، آج اس سلسلے میں عرض کرنا ہے۔ تو دیکھیے، اللہ تبارک و تعالی نے ہدایت کو قیمتی بنایا، اور قیمتی بنانے کے بعد حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے انبیاء آئے، ان میں سے کسی ایک نبی کو بھی ہدایت کا مالک نہیں بنایا۔ حضرت نوح علیہ السلام دنیا میں سب سے پہلے توحید کی دعوت دینے والے نبی ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام سے پہلے کائنات میں توحید ہی قائم تھا، شرک کا وجود نہیں تھا۔ یہ پہلے نبی ہیں جن کو شرک کے خلاف دعوت دینے کے لیے، توحید کی دعوت دینے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے بھیجا۔ انہوں نے 950 سال تک لوگوں کو دعوت دی۔ ان کا کام کیا؟ صبح شام رات دن ایک کے پاس جانا، مجمع کے پاس جانا۔ انہوں نے 950 سال کا عرصہ اس طرح سے گزارا کہ کوئی لمحہ ضائع نہیں کیا۔ سورہ نوح پڑھ لیجئے، 29ویں پارے میں اللہ تبارک و تعالی کے نبی حضرت نوح علیہ السلام فرماتے ہیں، رب انی دعوت قومی لیلا و نہارا فلم یزدہم دعائی الا فرارا وَإِنِّي كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ جَعَلُوا أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ وَاسْتَغْشَوْا ثِيَابَهُمْ وَأَصَرُّوا وَاسْتَكْبَرُوا اسْتِكْبَارًا ثُمَّ إِنِّي دَعَوْتُهُمْ جَهَارًا ثُمَّ إِنِّي أَعْلَنْتُ لَهُمْ وَأَسْرَرْتُ لَهُمْ إِسْرَارًا۔ حضرت نوح علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ربا میں نے ان کو دعوت دی، رات کو بھی دعوت دی، دن کو بھی دعوت دی۔ یہ لوگ کیا کرتے تھے؟ دعوت سنتے وقت اول تو اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھونستے تھے کہ حضرت نوح علیہ السلام کی بات ہمارے کانوں میں نہ پڑے، کانوں کے ذریعے سے دل میں پہنچے گی، اثر کر جائے گی۔
اور پھر جتنی دیر ہم ان سے بات کرتے، ہدایت کی باتیں کرتے، ان کو سمجھاتے، جتنی دیر تک انہوں نے ہماری بات سنی تھی، اس کے بعد جب وہاں سے چلے جاتے تو اپنے کپڑوں کو بھی جھاڑ کے جاتے تھے کہ کہیں کپڑوں کے اوپر اثر نہ آیا۔ 950 سال، 1 سال، 2 سال ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ ایک دفعہ کسی کو سمجھایا، 2 دفعہ کسی کو سمجھایا، 3 دفعہ سمجھایا، ہم کہتے ہیں کہ یار بھاڑ میں جائے، سمجھتے ہی نہیں ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام ایک ایک کے پاس بھی گئے، مجمع میں بھی گئے، دن میں بھی گئے، رات میں بھی گئے، ان لوگوں کا یہی وتیرہ رہا۔ 950 سال تک دعوت دیتے 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 کئی نسلیں ان کی گزر گئی، لیکن تفسیروں میں لکھا ہے 80 یا 90 سے زیادہ بندے مسلمان نہیں ہوئے۔ اگر سال میں ایک بندے کا بھی اندازہ لگا لیا جائے، حساب لگا لیا جائے، 950 بندہ ہوتا ہے۔ جب حضرت نوح علیہ السلام کشتی میں بیٹھے تو اتنے ہی بندے تھے، 70 80 یا 90 بندے، 90 سے اوپر راوی نہیں جاتا۔ اور سب سے بڑھ کے بات کیا، حضرت نوح علیہ السلام کی ایک بیوی، حضرت نوح علیہ السلام کا ایک بیٹا، وہ بھی مسلمان نہیں۔ اگر پیغمبر کے قبضے میں ہدایت ہوتی تو کیا وہ کم از کم اپنے بیٹے کو ہدایت نہیں دیتے؟ اپنی بیوی کو ہدایت نہیں دیتے؟ حضرت نوح علیہ السلام آخری وقت میں یا بنی ارکب معنا ولا تکن مع الکافرین، کشتی میں سب کے سب مسلمان آ گئے، بیٹا کشتی میں نہیں بیٹھا، سامنے کھڑا ہے، فرمایا بیٹا ہمارے ساتھ بھی کشتی میں آ جا، تو بھی بچ جائے گا، کشتی میں بیٹھ جا اور کافروں کے ساتھ شامل مت ہو جا۔ آگے سے بیٹا کیا بولا؟ کہنے لگا سآوی الی جبل یعصمنی من الماء، ابا میں پہاڑ پہ چڑھوں گا، یہ پہاڑ مجھے پانی سے بچائے گا۔ ایک تفسیر میں لکھا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر رحم کھا کر کسی کو بچاتے تو ایک عورت کو بچاتے۔ جب طوفان آیا، اوپر سے بارش برس رہی ہے، نیچے سے پانی ابل رہا ہے، پوری زمین جل تھل ہو گئی، ایک عورت اپنے چھوٹے بچے کو گود میں پکڑ کر کے پہاڑی پہ چڑھی، سب سے اونچی جو پہاڑی تھی اس پہ چڑھی، چڑھنے کے بعد پانی دھیرے دھیرے وہاں تک پہنچا، یہاں تک ڈوبے ڈوبے، یہاں تک آخر بچے کو اوپر کیا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دن کشتی کے علاوہ باقی کوئی جائے پناہ رکھی نہیں تھی، جس کو بچانا تھا وہ کشتی میں سوار، جس کو نہیں بچانا کشتی سے باہر۔ ہمیں سے ہر انسان سوچے کہ اس کا اپنا بیٹا اس طرح سے سامنے ڈوب جائے۔ حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا کہنے لگا کہ سآوی الی جبل یعصمنی من الماء، میں پانی سے بچ جاؤں گا، پہاڑ پہ چڑھا جاؤں گا۔ فرمایا لا عاصم اليوم الا من امر اللہ، اللہ کے حکم کے بغیر آج کوئی نہیں بچ سکتا۔ فحال بینہم الموج فکان من المغرقین، اتنے میں ایک موج آئی، وہیں پہ نیچے ڈوبا اور اوندھا منہ پڑ گیا اور وہیں پہ مر گیا۔ بیٹے کو اس طرح اپنے سامنے مرتے ہوئے دیکھ کر کے حضرت نوح علیہ السلام کو بڑا دکھ ہوا۔ اللہ تبارک و تعالی سے کہنے لگے رب ان ابنی من اہلی وان وعدک الحق، مولا آپ نے تو کہا تھا کہ آپ کے اہل بچ جائیں گے، یہ دیکھ میرا بیٹا یہ بھی تو میرے اہل میں سے تھا، یہ بچا نہیں۔ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے پیغام آیا، فرمایا انہ لیس من اہلک انہ عمل غیر صالح، نو یہ پیدا تجھ سے ہوا ہے لیکن یہ تیرا اہل نہیں ہے، کیونکہ اس کا عمل آپ جیسا نہیں ہے۔ یہی چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سمجھانے کے لیے، آپ بخاری اور مسلم شریف پڑھ لیجئے، اس میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی فاطمہ کو بلا کر کہتے ہیں، فرماتے ہیں کہ فاطمہ
اپنی آخرت کے لیے کچھ کر لو، میں تمہیں نہیں بچا سکتا۔ پیغمبر کی بیٹی کے گھمنڈ میں مت رہنا۔ اپنی پھوپھی حضرت صفیہ سے فرما رہے ہیں کہ صفیہ پیغمبر کی پھوپھی ہوں کہہ کر کے گھمنڈ میں مت رہنا، اپنے آپ کو خود ہی بچانا۔ حضرت عباس سے فرماتے ہیں عباس اس گھمنڈ میں مت رہنا کہ میں پیغمبر کا چچا ہوں بچ جاؤں گا۔ فرمایا نہیں، اپنی آخرت کی خود فکر کر لینا۔ بخاری شریف کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لن يدخل الجنت عمل، کسی انسان کو اس کا عمل جنت میں داخل نہیں کر سکتا۔ ایک روایت میں حضرت عائشہ کا ذکر آتا ہے، دوسری روایت میں کسی صحابی کا ذکر آتا ہے وَلَا أَنْتَ يَا رسول اللہ، پوچھا اللہ کے نبی کیا آپ کو بھی آپ کا عمل جنت میں نہیں لے جا سکتا؟ فرمایا وَلَا أَنَا إِلَّا أَن يَتَغَمَّدَنِيَ اللَّهُ بِرَحْمَةٍ مِّنْهُ وَفَضْلٍ، جب تک اللہ اپنا رحم اپنا فضل نہ فرمائے میرا بھی عمل مجھے جنت نہیں لے جا سکتا۔ تو دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہدایت کسی پیغمبر کے قبضے میں نہیں رکھی ہے۔ اگر کسی پیغمبر کے قبضے میں ہوتی، ان کے اختیار میں ہوتی، تو حضرت نوح علیہ السلام اپنی بیوی کو ہدایت دیتے، اپنے بیٹے کو ہدایت دیتے، اپنی پوری قوم کو ہدایت دیتے۔ جس طرح سے انبیاء کے قبضے میں ہدایت نہیں، علماء کے قبضے میں بھی ہدایت نہیں۔ بہت سارے مسئلوں میں لوگ کہتے ہیں کہ یار مولوی کافر بناتے ہیں۔ بھائی مولوی کافر نہیں بناتے، مولوی کافر بتاتے ہیں۔ کافر لوگ خود بن رہے ہوتے ہیں۔ بھائی کسی بندے نے کوئی کفریہ کام نہ کیا ہو تو کسی مولوی، کسی مفتی، کسی شیخ کا کیا مجال کہ اس کو کافر بنا دے؟ کسی کا عمل کفریہ ہو گیا تو عالم صاحب سے پوچھ لیا کہ مفتی صاحب یہ بتائیے یہ عمل کیا بندہ کیسا ہے، تو وہ بتا دیتے ہیں کہ صاحب اگر اس نے یہ کیا ہے تو بندہ کافر ہو جاتا ہے۔ عالم نہ کسی کو ہدایت دے سکتا ہے، پیر اور مرشد نہ کسی کو ہدایت دے سکتا ہے، نہ کسی کو راہ راست پہ لا سکتا ہے۔ پیغمبروں کا کام تھا لوگوں کو حق کی طرف بلانا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف بلانا، اور اللہ کے نیک اولیاء کا کام تھا کہ اللہ کی طرف لوگوں کو بلانا۔ علماء کا کام ہے اللہ کی طرف لوگوں کو بلانا۔ ایک واقعہ سنا کے ختم کرتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ امام شافعی یا کسی بزرگ نے خواب دیکھا، خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، صحابہ کرام ہیں، اور یہ بڑے بڑے علماء کرام بھی موجود ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، کہا کہ اللہ کے نبی آپ نے ایک بات ارشاد فرمائی ہے، ذرا اس کی وضاحت فرماتے۔ حضور نے پوچھا کیا بات؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ کے نبی آپ نے کہا ہے کہ علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل، میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے انبیاء کی طرح ہے۔ فرمایا میں بنی اسرائیل کا نبی ہوں، آپ کی امت کے علماء ہماری طرح کیسے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، بڑے بڑے علماء بیٹھے ہوئے تھے، فرمایا اس کا جواب میں نہیں دوں گا، میری امت کا یہ عالم دے گا۔ امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ کی طرف اشارہ کی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کی طرف متوجہ ہوئے، ان سے بات کرنے سے پہلے سلام کیا، السلام علیکم۔ امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ نے جواب میں جو جواب دیا تو کہنے لگے کہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وجعل الجنۃ مثواک وجعل النار علیک حرام، لمبا جواب دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے کہ ارے میں نے تمہیں سلام کیا تو تم وعلیکم السلام کہہ دیتے، باقی وہ سوال تو میں بعد میں کروں گا، پہلے یہ بتائیے کہ آپ نے اتنا لمبا جواب کیوں دیا؟
امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ کہنے لگے کہ حضرت آپ جب مقام طوا میں تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جب پیغام آیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ سے پوچھا، آپ کو نبوت مل رہی تھی، وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا مُوسَىٰ، موسیٰ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ تو آپ جواب میں صرف اتنا سا کہہ دیتے نا کہ ہِیَ عَصَائی، اللہ یہ تو میرا عصا ہے۔ آپ نے اتنا لمبا جواب کیوں دیا تھا؟ ہِیَ عَصَايَ أَتَوَكَّأُ عَلَيْهَا وَأَهُشُّ بِهَا عَلَى غَنَمِي وَلِيَ فِيهَا مَآرِبُ أُخْرَى، یہ میرا عصا ہے، میں اس سے پتے جھاڑتا ہوں اور اس کو ٹیکتا ہوں، اور بھی بہت سارے فائدے ہیں۔ آپ صرف بول دیتے ہِیَ عَصَايَ، خلاص، اتنا لمبا جواب کیوں دیا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے کہ وہ جواب میں نے اس لیے دیا کہ پہلی دفعہ رب سے ہم کلام ہو رہا تھا تو میں نے چاہا کہ میرا کلام کا دورانیہ لمبے سے لمبا تر ہو جائے۔ تو حضرت امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ نے جواب دیا کہ اللہ کے نبی، وہ آپ اللہ سے ہم کلام ہو رہے تھے تو آپ نے چاہا کہ آپ کا جواب لمبا ہو جائے، یہاں پر میں کلیم اللہ سے ہم کلام ہو رہا تو میں نے بھی چاہا کہ میرا جواب لمبا ہو جائے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھ کے مسکرائے اور فرمانے لگے کہ واقعی آپ کے امت کے علماء بنی اسرائیل کے انبیاء کی طرح۔ تو دوستو، انبیاء کا کام کیا تھا؟ لوگوں کو سمجھانا، صحیح بات ان تک پہنچانا، اللہ سے جو لوگ دور جا رہے ہیں اللہ کی طرف ان کو کھینچ کھینچ کے لانا۔ علماء امت کا بھی یہی کام ہے، بزرگوں کا بھی یہی کام ہے، اولیاء کا بھی یہی کام ہے کہ جو لوگ اللہ سے دور جا رہے ہیں ان کو کھینچ کھینچ کے اللہ کی طرف لا۔ جن لوگوں کے دل اللہ سے غافل ہو چکے ہیں ان کے دل میں اللہ کی یاد کو بسانا، تاکہ رات ہو دن ہو، سوئیں جاگیں، کوئی لمحہ ان کے دل کا، ان کی حالت کا غفلت میں نہ گزرے۔ جب اللہ اللہ کرتے رہیں گے تو 24 گھنٹے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کنیکشن میں رہیں گے، کنیکٹ میں ہوں گے، اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ انسان کنیکشن میں رہتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا وہ انسان پیارا بن جاتا ہے۔ میں عموماً ایک مختصر سی بات کہتا ہوں، میں کہتا ہوں کہ یار دیکھو، دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی انسان غائبانہ کسی کو بار بار یاد کرتا ہے، تو یقین جانیے جب آپ سنتے ہیں کہ یار وہ بندہ روزانہ آپ کو یاد کرتا ہے، آپ بھلے اس کو جانتے نہیں ہوں گے لیکن آپ کے دل میں اس کے لیے محبت پیدا ہوتی ہے یا نہیں ہوتی؟ یار وہ میرے کو یاد کرتا ہے، مجھے جانتا ہے اور مجھے یاد کرتا ہے، میری تعریف کرتا ہے، تو آپ کے دل میں یقیناً اس کے لیے محبت پیدا ہوتی ہے۔ جب انسان اللہ کو یاد کرے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیغام بھی یہ ہے کہ مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد کروں گا، تو انسان جب اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے محبت کیسے نہیں کریں گے؟ ہم یاد کریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنی شان کے مطابق، اور اللہ اس کا جزا دیں گے اپنی شان کے مطابق۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اللہ کی یاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب تھوڑی دیر کے لیے ساتھی تمام اپنے دل کی طرف متوجہ